نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 72 علامات کو ذکر کیا. یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. نبی کا ہر صحابی ہی بڑا پیارا ہے، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جو مصطفیٰ کے رازدار تھے، جن کو نبی کریم اپنے راز بتایا کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم نے فرمایا حذیفہ جب قیامت کی یہ 72 علامتیں پوری ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر منتظر رہنا قیامت کے. نبی کریم نے فرمایا حذیفہ تم دیکھو گے کہ قیامت سے کب لوگ اپنی نمازوں کو غارت کر دیں گے. سب سے پہلی قیامت کی علامت مصطفیٰ بیان کریں. حذیفہ تم دیکھو گے لوگ نمازوں کو غارت کر ڈالیں گے. نبی کریم ایک بار گئے تو دیکھا حضور کے ایک صحابی دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. کہا صحابی رو کیوں رہے ہو؟ او میرے غلام کون سی چیز ہے جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لے آئی؟ وہ کون سی چیز جس نے تجھے رلا دیا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا. اے اللہ کے رسول بتائیں جب ہم جنت میں چلے جائیں گے کیا ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی؟ صحابی کیا عرض کریں کہ یا رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ہمارے ماتھے خدا کے سجدوں سے لذت نہیں حاصل کریں گے؟ کیا ہمیں اتنی شوق آج نمازوں کی؟ حضور کے ایک صحابی بڑے مالدار صحابی ہیں، بہت گھنا باغ آپ کا، اتنا گھنا باغ کہ اگر اس باغ میں کوئی پرندہ داخل ہو جاتا تو نکل نہیں سکتا تھا، اتنا گھنا باغ تھا. صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن سے لذت اٹھا رہے ہیں. اچانک باغ کے اندر ایک چڑیا گھس آئی اور چہچہانے لگی. صحابی کی توجہ ہٹی نماز سے چڑیا کی جانب. جلدی نماز مکمل کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ یہ میں پورا باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. پوچھا میرے صحابی بڑی اچھی بات، تو نے بہت اچھی سوچ لی، لیکن وجہ تو بتا صدقہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے خالق کی عبادت کر رہا تھا، اس باغ کے اندر ایک چڑیا نے آ کر خالق کی جانب سے ذہن ہٹا دیا. میں نے سوچا جو باغ میرا ذہن ہٹا دے اس کو پورا رب کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. آج ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن ہمارے واٹس ایپ کی جانب ہوتے. ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے، ہمارے ذہن اپنے گھر کی جانب ہوتے. فجر کے وقت حی علی الصلاۃ کی آوازیں سننے والوں اور گھروں میں بستر اوڑھنے والوں، کل قبر میں تیار ہو جاؤ، تمہاری قبر بھی بچھوؤں سے بھر دی جائے گی. کہ نبی کریم فرماتے ہیں پہلی چیز تم دیکھو گے حذیفہ کہ میری امت نمازوں کو ضائع کر دے گی. ایک جوان باپ تھا، اس کی جوان بیٹی انتقال ہوا. جب بیٹی مری نا اور اس کی میت کو جب چارپائی پر لا کر گھر والوں نے سین میں رکھ دیا، لوگ دیکھتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ سانپ اٹھا اور اس بیٹی کے منہ کے اندر ڈسنے لگا، منہ میں ڈسنے لگا. اب عبرت حاصل کرو تم لوگ. خیر قریب ہوئے، مارنے کی کوشش کی، سانپ نہ مرتا تھا. باپ نے پیچھے ہٹا دیا، باپ نے کہا چھوڑ دو اس کو. وہ قریب ہوا، جھک کر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تو رب کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تھوڑی مہلت دے ہم کفن دفن کے انتظام کر سکیں. اس کو نہلایا، غسل دیا، سانپ ہٹ چکا تھا. جب میت دوبارہ غسل دے کر رکھی نا، دوبارہ سانپ آ کر منہ میں ڈسنے لگا. اور یہ حقیقی روایات اور واقعات ہیں، محدث ابن جوزی نے لکھے ہیں. اتنا بڑا محدث جس کو سیاست پوری حفظ تھی، اتنا بڑا محدث تھا وقت کا. سانپ اٹھا اور دوبارہ آ کر ڈسنے لگا. بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کو دفن کیا. لوگ سارے گھروں کو چلے گئے. اس محلے کے جو امام تھے نا آ کر باپ کے قدموں پہ گر گئے، قدموں میں گر گئے. کہنے لگے بتا تو صحیح تیری بیٹی کا کون سا گناہ تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میری بیٹی کا اور کوئی گناہ نہیں تھا، بس وہ کبھی کبھی نماز قضا کر دیا کرتی تھی.
پڑھتی تھی قضا، لیکن قضا کر کے پڑھتی تھی، وقت نکال کے پڑھتی تھی. کل تم نے بھی قبر میں اتارا جانا، جتنی عیش کی زندگی گزارنی ہے گزار. 100 سال گزارے گا، 200 سال، مر جائے گا، ایک دن قبر میں چلا جائے گا. وہ کس طرح رسول اللہ کو دیکھ سکے گا قبر کے اندر؟